کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی تھے. کیا تھے؟ صدیق نبی تھے. مقام صدیقیت بھی ان کو حاصل تھا اور مقام نبوت بھی ان کو حاصل تھا. اذ قال لأبیہ، جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ایک خاص واقعے کا ہے. وگرنہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے. یہاں ایک خاص واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ جس کا نام طارح تھا، تے الف رے اور ہا حلوے علی، طارح، اور لقب اس کا آزر تھا. بت بناتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بت فروش بھی تھا، بتوں کو بیچا بھی کرتا تھا. اور نمرود اس کے حالات میں آتا ہے، نمرود کا وزیر مذہبی امور تھا. بت خانے بنانا، بت بنانا، بتوں کی عبادت کروانا، یہ آزر کی ڈیوٹی تھی. اور یہ بندہ کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم کا والد. اذ قال لأبیہ، میں آتا ہوں اس بات کی طرف. اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو. کس کو؟ اپنے ابا کو. دوسرے مقام پر آزر کی تعیین کھڑی ہے. جب آزر کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو حضرت ابراہیم کا کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ نہیں تھے، آزر چچا تھے. تو بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں کھڑا ہے، آپ خواہ مخواہ چچا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب کبھی کبھی چچا کے لیے بولتا ہے. تو جب ایک حقیقت مراد لی جا سکتی ہو تو اس کو خواہ مخواہ مجاز کی طرف پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا آزر، چچا نہیں تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے والدین میں کوئی بھی کافر نہیں گزرا، ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. مردے سے کافر مراد ہے اور زندے سے مراد کون ہے؟ مسلمان. کافر کے گھر میں ابراہیم پیدا کر دیا اور حضرت نوح کے گھر میں بیٹا کافر کنان پیدا کر دیا. کون ہے کرنے والا؟ اپنی قدرت کے. اذ قال لأبیہ، جب اپنے ابا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتے، اے میرے ابا جان، انتہائی احترام کے ساتھ کہا، لم تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں؟ ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے ذرے جتنے بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے. ولا یغنی، نہیں کام آ سکتے، عنکا آپ کو، شیئن ایک ذرے جتنے بھی آپ کو کام. تو کیا مراد ہے؟ کن کے بارے میں حضرت ابراہیم کر رہے ہیں باپ کو؟ بتوں کے بارے میں، کہ جن بتوں کو تم خود بناتے ہو اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے توجہ آپ کی، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ جو سنتا ہو اس کو عبادت کر لی جائے، جو دیکھتا ہو اس کی عبادت کر لی جائے، جو کسی کے کوئی کام آ سکتا ہو اس کی عبادت کر لی جائے. بالکل نہیں. یعنی کوئی اگر کہے کہ فرشتوں کی عبادت کرنا جائز ہے، وہ تو سن لیتے ہیں، وہ تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں، یہ بات مراد نہیں ہے. کیونکہ فرشتوں کی عبادت کی بھی نفی کی گئی ہے اور انبیاء کی عبادت کی بھی اجازت نہیں ہے، اولیاء کی عبادت کی بھی اجازت. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم اپنے والد کو جو کہہ رہی ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بتوں کے بارے میں، کہ جن کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، نہ یہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ آپ کے کام کچھ نہیں آ سکتے. آپ کے کام کیا ہیں؟ یہ اپنے کام بھی نہیں آ سکتے. اتنا عقل تو کر لو کہ جس مخلوق کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو بالکل مضطر ہیں، بالکل مجبور ماذ ہیں، وہ مقہور ہیں،
तुम उनकी इबादत कर रहे हो। या अबते, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जानी, एक बात याद रखा, अपनी बात को दलाइल से मुज़य्यन करना और शफकत भरे अंदाज से मुखातब को अपनी बात समझाना, यह तरीका पैगंबरी है। दूसरे को चोट लगाना, दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर चलाना, ये पैगंबरी तरीका नहीं है, बल्कि इस तरीके को इख्तियार करने से आपका मुखातब जिद के ऊपर आ जाएगा, अना के जज्बे से सरशार होकर, अगर वो मुशरिक नहीं था तो वो मुशरिक बन जाएगा, अगर वो पहले काफिर नहीं था तो आपके तरीके तबलीग की वजह से वो क्या बन जाएगा? बाप काफिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, बाप मुशरिक है, बाप बुत बनाता भी है, बाप बुतों की इबादत भी करता है और बाप बुत फिरोश भी है। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम यूं नहीं कह रहे हो मुशरिका, बल्कि कह रहे हैं या अबते, क्या कह रहे हैं? मेरे अब्बा जा, क्या कह रहे हैं? मेरे अब्बा जा। एहतराम सलब नहीं किया। आज क्या है, हम एक दूसरे के एहतराम के पीछे लग गए हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालने लग गए हैं। इख्तिलाफ होता है और इख्तिलाफ को दलाइल से हल किया जाता है, तो इख्तिलाफ के अंदर एहतराम के जज्बे को आप मलहूज़े खातिर रखेंगे तो यकीनन अगर जब आप शफकत के जज्बात से एक आदमी को बात समझाएंगे तो वो तन्हाई में आपकी बात को सोचने और समझने के ऊपर मजबूर हो जाएगा, और अगर तनकीद के रिश्ते चलाए देंगे तो फिर कभी भी किसी से हिदायत की उम्मीद नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर कह रहे हैं या अबते, ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जानी मिनल इल्म, बेशक मेरे पास इल्म है, इल्म आया है, मेरे पास इल्म आया है, मालम याते का, अब्बा जी जो तुम्हारे पास नहीं आया है, मेरे पास क्या है? इल्म है और आपके पास इल्म नहीं है। फत्तबिनी, आप मेरी ताबेदारी करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मेरे पास क्या चीज आई है? इल्म आया है और आपके पास वो इल्म नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरी ताबेदारी करें। आप मेरी, बेटा किसको कह रहा है? बाप को कह रहा है आप मेरी ताबेदारी करें। वजह क्या है? अब समझी है ना आपने, पहले नहीं समझी थी, आपके सर से गुजर गए। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको इल्मी फजीलत मिल गई है, वो नसबी फजीलतों को पीछे छोड़ देती है। इल्म की फजीलत आला है। बेटा आलिम है, बाप आलिम नहीं है, तो बाप को चाहिए कि बेटे की बात के पीछे चले। क्यों? कि बेटे के पास क्या है? इल्म है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्मी फजीलत मिली, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे अब्बा जी मेरे पास इल्म है, आपके पास इल्म नहीं है। इस इल्मियत का तकाजा यह है कि फत्तबिनी, आप मेरी क्या करें? ताबेदारी करें। अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। मैं आपकी रहनुमाई किस रास्ते की तरफ करूंगा? सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। फिर कहते हैं या अबते, ऐ मेरे अब्बा जी, ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत न करें। किसकी इबादत न करें? पूरी कायनात में कोई मजहब, कोई फिरका इज्तिमाई तौर पर या कोई शख्स इनफिरादी तौर पर, पूरी कायनात में ऐसा नहीं है जो शैतान की इबादत करता हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं कि आप शैतान की इबादत न करें? हालांकि आज़र भी शैतान को बुरा समझता था। आज दुनिया के किसी काफिर को आप शैतान कह दें, वो इसको गाली समझता है कि तूने मुझे शैतान से मिला दिया है। शैतान को हर फिरका, हर मजहब और मिल्लत के लोग उसको काफिर ही समझते हैं, उसको लानती ही समझते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं कि अब्बा जी शैतान की इबादत न करें, इसका मतलब ये है कि मेरे अब्बा आप जो बेजान बुतों की पूजा कर रहे हैं, उन बुतों ने तो नहीं कहा है, ये शैतान ने आपको पट्टी पढ़ाई है। आप शैतान के कहने की वजह से बुत फिरोशी भी कर रहे हैं, बुतों की इबादत भी कर रहे हैं, तो गोया इबादत बुतों की नहीं हुई, किसकी हुई? शैतान की हुई है। ला ताबुद शैतान। आज भी जहां कहीं कब्र परस्ती हो रही है, लोग सूरज परस्ती कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कब्र परस्ती भी होती थी,
ستارہ پرست کواکب پرستی بھی تھی اور شمس پرستی بھی تھی، جس کا تذکرہ پیچھے قرآن میں فلما جن علیہ اللیل را کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما راى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. اسی طرح ہے نا فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربی، اس کا تذکرہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم شمس پرست بھی تھی، قمر پرست بھی تھی، کواکب پرست بھی تھی اور بت پرست بھی تھی. کیا تھی؟ بت پرستی بھی تھی. تو یہ تمام جن چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے دھوکے سے ہو رہی ہے، اور دھوکے میں کس نے مبتلا کیا ہے؟ ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. کس کا نافرمان ہے؟ اللہ نہیں کہا بلکہ لفظ کون سا چنا؟ الرحمن. کس کا نافرمان ہے؟ رحمان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان. اس کی نافرمانی تو سجتی نہیں ہے. شیطان نے جس کی نافرمانی کی ہے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ سب سے، یہ تو رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت، بار بار کریں، اے میرے ابا جی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی جانب سے عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائے، شیطان کے ساتھی بن جائے. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب الہی آئے گا اور آپ راندہ درگاہ ہو کر کس کے ساتھی بن جائیں گے؟ جو حشر شیطان کا ہو رہا ہوگا وہی حشر کس کا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو قریش مکہ، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد میں بہت بڑا نام ہے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام. ان کا مذہب تو بت پرستی نہیں تھا، تم بت پرستی کر رہے ہو. اور آباء پرستی بھی جائز نہیں ہے کہ بڑے جو کچھ کرتے آئے آنکھیں بند کر کے آپ بڑوں کے پیچھے لگ جاؤ. اگر بڑے حق کے اوپر نہیں ہیں تو بڑوں کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم کا باپ تو بت فروش بھی تھا اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بت فروشی کو بھی رد کیا اور بتوں کی عبادت کو بھی کیا کیا؟